سوچ آ کے ختم ہوتی ہے کس پہ؟ ڈالر پہ. ہماری سوچ آ کے ختم ہوتی ہے ایک فارچونر پہ. ہماری سوچ آ کے ختم ہوتی ہے گھر پکی سڑک آنے پہ. ہماری سوچ آ کے ختم ہوتی ہے ایک سرکاری نوکری لگنے پہ. لیکن ہمارا جو ایک نوجوان ہے وہ محفل میں بیٹھ کر دوسرے بندے کو گالی دے کر خود پہ فخر محسوس کرتا ہے کہ یار میں بڑا ہوں، میں سب کچھ بولا نہیں ہے. آئے روز ہمیں سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں. آئے روز ہماری یونیورسٹیز میں، کالجز میں ہمیں طرح طرح کے سکینڈلز نظر آتے ہیں. آج ایک لڑکا اور لڑکی نے یہ کر دیا. اٹھتا ہے صبح، اٹھ کر 99% لوگ اٹھ کے نماز تلاوت کے بجائے 99% اٹھ کے واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، فیس بک چیک کرتے ہیں. کہ آپ نے ایف ایس سی میں انگلش میں آپ نے ایک مسٹر چپس پڑھا. مجھے آپ یہ بات بتاؤ، ابھی تک مسٹر چپس آپ کو کہیں کام آیا؟ نہیں. جو سبجیکٹس ہمیں آگے جا کے کام آئیں گے، ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیں، قرآن ہمیں ترجمے سے پڑھائیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی سیرت کے بارے میں پڑھائیں، تبھی جا کے ہمارے معاشرے میں کوئی بہتری آ سکتی ہے. کہ ہماری تعلیمی نظام میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کا ترجمہ ہو، ان کی یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوں، دینی تعلیم ہو، نماز ہمیں سکھائی جائے. ہماری تاریخ میں، نوجوانوں کی تاریخ میں خالد بن ولید کا نام آتا ہے. ہمارے کارناموں میں اس 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم کا نام آتا ہے کہ جس نے ایک بنت مشرق کی پکار پر لبیک کہہ کر اس نے سمندر کو چیرتے ہوئے برصغیر کا نقشہ بدل دیا تھا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد دانش نصیر، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں طالب علم رہنما دانیال شبیر روان، جو کہ سماجی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی اصلاح کرنے میں پیش نظر آتے ہیں. ان سے بات کریں گے آج کے نوجوان کے بارے میں کہ آج کا نوجوان کس طرف جا رہا ہے. السلام علیکم دانیال بھائی، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور اسٹوڈیو میں حاضر ہوئے. بتائیے آج کا نوجوان کس طرف جا رہا ہے. السلام دانش بھائی، بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدد کیا. تو سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. اچھا دانش بھائی، جہاں تک نوجوانوں کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے جو نوجوان ہیں، نوجوان کو معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے. نوجوان معاشرے میں انقلاب لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. آج تک جتنے بھی انقلاب آئے دنیا میں کسی بھی جگہ، وہ نوجوانوں نے لائے. ہمارے ملک کی جو 70% آبادی ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. اگر جائزہ لیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جو ہمارے نوجوانوں میں جو دینی تعلیمات ہیں ان کی اور قائدانہ صلاحیت کی اور اس کے بعد شعور کی بہت کمی پائی جاتی ہے. ان تمام چیزوں کا ہمارے نوجوانوں میں فقدان ہے. جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس معاشرے میں انسان رہتا ہے، سب سے پہلے اس کے نوجوانوں کو پرکھا جاتا ہے. اگر اس معاشرے کے جو نوجوان ہیں وہ باشعور ہوتے ہیں، وہ دین کے پابند ہوتے ہیں، تو اس معاشرے کو ایک بہتر معاشرہ سمجھا جاتا ہے. اور ہمارے معاشرے کی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے ہمیں انکار بالکل نہیں کیا جا سکتا. وہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی نوجوان نسل کیا، ہمارے جو میچور لوگ ہیں آج کل، وہ بھی بے راہ روی کا شکار ہیں. بے راہ روی کا شکار آتے ہیں. بے راہ روی میں آپ مثال لے سکتے ہیں منشیات کی، جو نشے پر لگے ہوئے ہیں، بے حیائی، فحاشی، یہ تو عام ہمیں نظر آتی ہے. دیکھیں کل کا جو نوجوان تھا، جو پہلے نوجوان تھا، وہ ایک عورت کی، ایک بیٹی کی عزت کا محافظ تھا. آج وہی نوجوان ڈاکو بن گیا ان کی عزت کا. یہی بات ہے. کل جو ایک نوجوان تھا وہ معاشرے کے لیے فخر تھا، معاشرے کی عزت تھا. اب یہی نوجوان معاشرے کی عزت کا داغ بن گیا ہے. کل ایک نوجوان بوڑھے ماں باپ کی عزت تھا، اب یہی نوجوان اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے بوجھ بن گیا ہے. کل جو ایک نوجوان تھا اس کو زنا، شراب، ان چیزوں سے نفرت تھی، اب یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں. اب نوجوان ان چیزوں کا عادی بن گیا ہے. اب یہ صورتحال ہے نوجوانوں. اس کے علاوہ جو ہمارے دیکھیں دانش بھائی، ہماری لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایک نوجوان ہے، میں بھی ایک نوجوان ہوں، ہم بھی بیٹھتے ہیں محفلوں میں. ہمارا جو ایک نوجوان ہے وہ محفل میں بیٹھ کر دوسرے بندے کو گالی دے کر خود پہ فخر محسوس کرتا ہے کہ یار میں بڑا ہوں، میں سب کچھ بولا نہیں ہے. یہاں تک نوبت آ چکی ہے. آج یہ صورتحال ہے ہمارے نوجوانوں کی. اور ایک نوجوانوں کی یہ صورتحال ہے کہ اگر ایک لڑکا دوسرے کو بول دے بھائی تو بدماش ہے، وہ خود پہ زیادہ فخر محسوس کرتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے، یار میں بدماش، اس نے مجھے بدماش کہا. کہ وہ بدماش کی تعریف سے ناواقف ہے. بدماش کی تاریخ کیا؟ بدماش کی تاریخ یہ ہے کہ بد برا معاشرے میں جو برا اور گندا انسان ہوتا ہے اس کو بدماش کہا جاتا ہے. اور آج کل جو ہمارے نوجوان ہیں اس بات پہ وہ فخر محسوس کرتے ہیں. بڑی بات ہے، انڈیا چاند پہ پہنچ گیا اور ہمارے نوجوانوں کی سوچ جا کے ختم ہو رہی ہے صرف مادہ پہ. ہم مادہ سے آگے ہی نہیں بڑھ رہے. ہمارے نوجوان اس ٹائم موسیقی کے دیوانے ہیں. ہمارے نوجوان ٹک ٹاک پہ ناچ رہے ہیں. ہمارے نوجوان جو ہیں وہ انٹرنیٹ سے باہر ہی نہیں نکل رہے. ہمارے نوجوان شوخیاں مارنے سے ہی باہر نہیں نکل رہے. یہ آج کا جو نوجوان ہے نا، وہ علم و تحقیق، فکر و ادب کے بلبوتے پر معاشرے میں جو ظلم و ستم ہے اس کا خاتمہ کر سکتا ہے. ہماری تاریخ میں، نوجوانوں کی تاریخ میں خالد بن ولید کا نام آتا ہے. ہمارے کارناموں میں اس 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم کا نام آتا ہے کہ جس نے ایک بنت مشرق کی پکار پر لبیک کہہ کر اس نے سمندر کو چیرتے ہوئے برصغیر کا نقشہ بدل دیا تھا. بتائیں، اگر یہ کام اسی طرح ہوتے رہے
ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ملک چھوڑ کے جانے پر اسی طرح مجبور رہا، مینس کہ اس کو روزی نہیں ملے گی تو وہ باہر جائے گا، اگر اسی طرح ہوتا رہا تو آپ اس کی کیا مستقبل میں کیا دیکھ رہے ہیں جی؟ مستقبل سے پہلے ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک کدھر جا رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں آزاد کشمیر میں کیا حالات ہیں۔ آزاد کشمیر میں پچھلے کئی دنوں سے شٹر ڈاؤن، پہیا جام جو ہڑتالیں ہو رہی ہیں، مہنگائی کے خلاف، بجلی کے بے جا ٹیکسز کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، آٹے کے بحران کے خلاف، یہ اس سے ہمیں نظر آ رہا ہے ہم تو بہت پیچھے رہ چکے ہیں نا۔ وہ آپ ایک اور المیہ ہے، ایک طرف ہم چلاتے ہیں کہ ہمیں 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، ہم غریب ہیں، ہمارا ملک غریب ہے، ہمارے ملک میں یہ، ایک طرف آپ شادیوں پہ دیکھو، ایک رات میں 10 لاکھ 20 لاکھ روپے اڑ رہا ہے۔ مجھے آپ بتاؤ یہ قوم کیسے کامیاب ہو؟ مجھے ایک بات بتاؤ نا، یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس قوم میں ایک شادی پہ ایک رات کو وہ جو ناچنے کے لیے لوگ آتے ہیں، گانے بجانے پہ لوگ آتے ہیں، ایک رات میں ان کے اوپر 10 لاکھ روپے اڑ رہا ہے، اور ایک طرف ایک بچہ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے، 2 کلو آٹے کے لیے وہ پکڑ جا رہا ہے، گرفتار ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ اس ملک کا کیا بنے؟ جس ملک میں جو ملک کھا گئے، جو اربوں روپے کروڑوں روپے کی کرپشن کر گئے، ان کے اوپر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا، ایک بچہ 2 کلو آٹا چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کو باندھ دیا گیا ایک تھم کے ساتھ، اس ملک کا کیا بنے گا؟ آپ کو یہ تو آپ بات کر رہے ہیں کہ نتائج مستقبل سے پہلے ہی ہم تباہ ہو گئے۔ ہر چیز آئے روز ہمیں سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں، آئے روز ہماری یونیورسٹیز میں، کالجز میں ہمیں طرح طرح کے سکینڈلز نظر آتے ہیں۔ آج ایک لڑکا اور لڑکی نے یہ کر دیا، آج ایک لڑکا اور لڑکی یہاں پکڑے گئے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں، اس کے پیچھے بے حیائی ختم کرنے کے پیچھے بھی میرا یہ نظریہ ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں، جتنے بھی والدین ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو دین کی تربیت دیں، دینی تربیت دیں، ان کی وقت پر شادیاں کروائیں، ان کی دیکھیں آپ کتنے لوگ ہیں جو بچے ہیں، لڑکیاں لڑکے، جب ان کی وقت پر شادی نہیں ہوتی تو وہ غلط کاموں میں ملوث ہوتے ہیں۔ اور یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے یہ کہ جب تم شادی کرو، رزق اللہ دے گا، اللہ برکت دے گا۔ ہمارے لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی پہلے آپ پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، سیٹلڈ ہو جاؤ، پھر شادی۔ حالانکہ یہ چیز نہیں ہے، رزق اللہ دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ ہمارا ایمان جس دن مضبوط ہو گیا، ہمارے لوگوں میں جس دن شعور آ گیا، ہم جس دین کے پابند ہو گئے، جب یہ چیز سمجھ گئے کہ اسلام کے مطابق چل کے ہماری فلاح ہے، تو اس دن ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور پھر میری بات جا کے وہیں ختم ہوتی ہے کہ دین سے دوری ہی ہماری جو کیا ہے، جو پیچھے ہو جانے کی سب سے بڑی وجہ دین سے دوری۔ اس طرح کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ رونا بھول گیا ہے، اللہ کی محبت میں رونا بھول گیا ہے۔ وہ رونا جو رونا اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، وہ رونا کہ اس نوجوان کے توبہ کرنے سے اللہ کی ذات بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ آج انسان رونا بھول گیا ہے۔ دانیال بھائی، ایک اور کوشچن ادھر رائز ہوتا ہے کہ دیکھیے دنیا مریخ اور چاند پر بسنے کے لیے انتظامات کر رہی ہے، جبکہ ہمارا ملک دن بدن ترقی کی دوڑ میں تاریکی کی طرف جانے شروع ہو گیا۔ ہمارا نوجوان جس روزگار کی تلاش میں ملک چھوڑنے پر مجبور ہے، جہاں پہ ادھر مارس اور مریخ اور چاند پر جانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، یہاں پر غریب کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں دانش، بات اس طرح کی ہے کہ جو آج کے دور کی اگر بات کی جائے، جو ہماری مائیں نا، وہ بچے کس لیے جنتی ہیں؟ صرف باہر بھیجنے کے لیے، یورپین کنٹری میں بھیجنے کے لیے، جس ملک میں ڈالر ہے نا وہاں بھیجنے کے لیے جنتی ہیں۔ ہماری سوچ آ کے ختم ہوتی ہے کس پہ؟ ڈالر پہ۔ ہماری سوچ آ کے ختم ہوتی ہے ایک فارچونر پہ، ہماری سوچ آ کے ختم ہوتی ہے گھر پکی سڑک آنے پہ، ہماری سوچ آ کے ختم ہوتی ہے ایک سرکاری نوکری لگنے پہ۔ لیکن یہ حقیقت نہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ شعور اس کو بولتے ہیں کہ جب آپ آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچو۔ اب آپ کے بقول، اور یہ حقیقت ہے کہ انڈیا چاند پہ پہنچ چکا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں تو ادھر عوام کو آٹا بھی میسر نہیں ہے۔ ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں آٹے کا فقدان ہے، پانی کا فقدان ہے، بجلی کا فقدان ہے۔ چاند پہ ہم کیا پہنچیں گے؟ یہاں تو ایک غریب کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، ہم چاند پہ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ ساری بات کس لیے؟ ہمارے جو حکمران ہیں، جو اب دور چل رہا ہے نا، جو امیر ہے وہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے، اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے حکمرانوں میں ہے، ہمارے ملک میں مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ریاست میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہمارے حکمرانوں پہ۔ تو دانیال بھائی، ادھر ایک اور کوشچن بھی رائز ہو رہا ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے یا اس کو کم کرنے کے لیے ہم لوگ انفرادی یا اجتماعی طور پہ کیا ایسے کام کر سکتے ہیں؟ جو حالانکہ میرا ناقص سا مشورہ ہے، مجھ سے زیادہ سمجھدار لوگ بھی موجود ہیں، لیکن مشورہ میرا یہ ہے کہ سب سے پہلی جو چیز ہے ہمارے اندر، وہ ہمیں دین سے دوری ہے۔ آج جب ایک بندہ اٹھتا ہے صبح، اٹھ کر 99% لوگ اٹھ کے نماز تلاوت کے بجائے 99% اٹھ کے واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، فیس بک چیک کرتے ہیں،
سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کو، ہماری نوجوان نسل کو، بلکہ ہمارے بچوں کو، ہمارے بزرگوں کو اتنا خراب کر کے رکھ دیا کہ ہم دین سے دور ہو گئے۔ اس تمام تر معاملات کے پیچھے وجہ دین سے دوری ہے۔ آپ نے 9th 10th میٹرک FSC آپ نے بھی کی ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہوا ہے کہ آپ نے FSC میں انگلش میں آپ نے ایک مسٹر چپس پڑھا، مسٹر چپس آپ نے پڑھا ہے نا؟ اب مسٹر چپس مجھے بتاؤ، ابھی تک آپ LLB کے اسٹوڈنٹ ہو، فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ ہو، مجھے آپ یہ بات بتاؤ، ابھی تک مسٹر چپس آپ کو کہیں کام آیا؟ نہیں کہیں کام آیا نا۔ آپ نے جو غزلیں پڑھی اردو میں، آپ کو وہ کام آئی کہیں؟ ان غزلوں نے کئی لوگوں کو عاشق بنا دیا، دیوانہ بنا دیا، یہ بات ہے کہ نہیں؟ اب یہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے نا، اس میں خرابی ہے، یہ خرابی اس میں سریعام ہمیں نظر آتی ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر یہ کوئی مضمون رکھیں، وہ ہمیں تعلیم اسلامی تعلیم دیں، ان نے مسٹر چپس اور وہ غزلیں رکھی ہوئی ہیں، یہ ہماری ایک بہت بڑا فالٹ ہے تعلیمی نظام میں۔ ابھی آپ بہت سے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ دیکھو، یا بہت سے آپ ایسے بڑے بڑے لوگ دیکھو، بیوروکریٹس دیکھو، امیر لوگ دیکھو، پڑھے لکھے لوگ دیکھو، جن کو انگلش تو آتی ہوگی، فر کمپیوٹر چلانا آتا ہوگا، ان کو تمام ٹیکنالوجی کا پتہ ہوگا، لیکن ان کو 6 کلمے پورے نہیں آتے۔ ایسے کتنے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں انہیں 6 کلمے پورے نہیں آتے ہوں گے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ ہمیں تعلیمی نظام میں بچپن میں ہمیں جو ہماری دینی تعلیم ہے وہ نہیں دی جائے۔ دینی تعلیم سے ہمیں سٹارٹ سے بہت پیچھے رکھا گیا۔ ہماری چاہیے حکومت کو کہ ہمارا نرسری سے لے کر میٹرک تک 7 قرآن پڑھائیں، اور قرآن کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بتائیں، اور ہمیں بتائیں کہ ہم نے زندگی کیسی جینی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، یہی بات ہے۔ اب بہترین نمونہ ہم ان کی زندگی سے سیکھیں، ہمیں تو وہ بتایا ہی نہیں جاتا۔ وہ تو ہم جب ہمارے بچے گھروں میں آتے ہیں، گھروں میں ان کے والدین جو ہوتے ہیں ان کو وہ مدرسے میں قاری صاحب کے پاس بھیجتے ہیں کہ یار ان کو آپ قرآن پڑھاؤ، لیکن یہ کام مطلب تعلیم ہم پاکستان میں لیتے ہیں۔ ہمارا ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہماری تعلیمی نظام میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کا ترجمہ ہو، ان کی یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوں، دینی تعلیم ہو، نماز ہمیں سکھائی جائے، ہمیں سارے کلمے پڑھائے جائیں، ہمیں دنیا میں اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں، یہ ساری چیزیں سکھائیں، لیکن اس چیز کا ہماری تعلیمی نظام میں ہمیں فقدان نظر آتا ہے۔ ہمارے تعلیمی نظام میں جو ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کو اتنا، جب ہم اسلام دیکھتے ہیں، اسلام سنتے ہیں، ہمیں اسلام اتنا سخت کر کے بتایا جاتا ہے کہ دوزخ میں یہ ہوگا، آپ کو یہ سزا ملے گی۔ اللہ کے بندو، آپ جنت کے بارے میں تو بتاؤ، وہ رب کی ذات جو 70 ماہوں سے زیادہ ایک بندے کو پیار کرتی ہے، وہ اس کے بارے میں تو بتاؤ۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بھی تو آپ بتاؤ۔ اپنے بندوں کو آپ بتاؤ کہ نماز، یہ نہ بتاؤ کہ ٹھنڈے پانی سے اٹھ کے آپ نماز نہیں پڑھو گے تو آپ کو یہ گناہ ہوگا، بلکہ یہ بتاؤ کہ اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے آپ وضو کرو گے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا۔ آپ اس کو پازیٹیو طریقے سے بیان کرو نا۔ اور جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ سے بہتری کس طرح ہو سکتی ہے، بہتری اس طرح ہو سکتی ہے جب میں تو یہی کہوں گا ہمارا تعلیمی نظام نہیں ٹھیک، ہمارا تعلیمی نظام اس لیے نہیں ٹھیک، ہمیں وہ سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں جو ہمیں آگے کسی کام نہیں آتے، ان سبجیکٹ سے ہمیں دور رکھا جاتا ہے جو سبجیکٹس ہمیں آگے جا کے کام آئیں گے۔ ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیں، قرآن ہمیں ترجمے سے پڑھائیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی سیرت کے بارے میں پڑھائیں، تبھی جا کے ہمارے معاشرے میں کوئی بہتری آ سکتی ہے۔ دین سے ہم دور ہیں، ہم شعور سے دور ہیں، ہم عقل سے دور ہیں، ہم تو ان سب چیزوں سے دور ہیں، ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ تمام چیزوں میں یہ ہے کہ ہمیں ہمارے جو نوجوانوں کو اپنے ظاہری اور باطنی اصلاح کرنی پڑے گی، پھر جا کے اس معاشرے میں کچھ نہ کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ اچھا دانیال بھائی، آپ آج کے نوجوان کو ہمارے چینل کے تھرو یا پھر ہمارے باقی سوشل میڈیا کے تھرو کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے نوجوان کو؟ آج کے نوجوان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آج کا نوجوان ہے اپنی ظاہری اور باطنی اصلاح کرے، اپنی تاریخ جانے، اپنا مقام جانے، مادہ سے باہر نکلے، سوشل میڈیا سے باہر نکلے، انٹرنیٹ سے باہر نکلے، موسیقی سے باہر نکلے، یہ جو بدماشیاں ہیں یا یہ جو شوخیاں، اس کے علاوہ یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹک ٹاک، ان چیزوں سے باہر نکلیں، اپنی تاریخ سے وہ جانے، واقف ہو، اس کو پتہ چلے کہ یار میں کیا ہوں، میری تاریخ کیا ہے۔ تاریخ میں اسلام کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، نوجوانوں نے کیا کیا ہے، نوجوانوں نے تو برصغیر کا نقشہ پلٹا ہے، نوجوانوں نے تو انقلاب لائیں۔ اب یہی نوجوان جب ایک متحد ہو کر ایک سٹیج پر کھڑے ہوں گے اور دین کے مطابق چلیں گے تو پھر جا کے یہ کامیاب ہوں گے۔ اور میری نوجوانوں کو یہی پیغام ہے کہ خدارا اپنی تاریخ سے واقف ہو، اپنا مقام جانو کہ آپ کیا ہو، ٹھیک ہے، باہر نکلو اور باہر نکل کے اسلام کے مطابق چلو اور دنیا میں ایک انقلاب برپا کرو۔ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی حکمران وہ انقلاب نہیں لا سکتا، کوئی بڑا آدمی وہ سیاسی لیڈر وہ انقلاب نہیں لا سکتا جو نوجوان انقلاب لا سکتا۔ یہ میرا ان کے لیے پیغام ہے کہ اپنا مقام جانو اور دین کے راستے پر قائم ہے۔